کراچی میں بے قابو ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ بلدیہ لکی چڑھائی کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار 3 بھائیوں کو کچل دیا۔ ایک موقع پر ہی جام بھگ 2 زخمی ہوئے۔ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو اسلحہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا، پاکستان میں اسی سے دراندازی ہو رہی ہے۔ امریکہ وہ اسلحہ واپس لے گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی اسلام آباد میں 3-4 حملے کر چکی ہے۔ عید کے بعد نئے حملے کی تیاری ہے۔ اس کے بعد تو مفاہمت کی سیاست نہیں ہو سکتی۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروہوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں، افغانستان سے بہتر ہمسائیگی پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نئی ویزا پالیسی، پاکستانیوں اور افغانوں کا امریکہ میں داخلہ بند ہونے کا خدشہ۔ امریکہ میں غیر قانونی امیگرینٹس کے داخلے کے ذمہ دار غیر ملکی سرکاری افسران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اطلاق آئندہ ہفتے سے ہوگا۔ کابینہ ارکان کو ہدایت کی گئی کہ 12 مارچ تک ان ملکوں کی فہرست پیش کریں جہاں سے لوگوں کے سفر پر جزوی یا مکمل پابندی لگانی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ عمر ایوب، اسد کیسر، جنید اکبر، احمد خان پچر اور دیگر اڈیالہ جیل سے روانہ۔ اسد کیسر کہتے ہیں جیل مینول کے مطابق ہماری ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ اپوزیشن اتحاد اور نئے چارٹر آف ڈیموکریسی بنانے جا رہی ہیں۔ چاہتے ہیں تمام جماعتیں قومی ایجنڈے اور دوبارہ الیکشن پر متفق ہوں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو طلب کرنے کا فیصلہ، سمری صدر کو ارسال۔ صدر آصف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر کے خطاب سے نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا۔ سویڈن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تحریری معروضات جمع کرا دی۔ دوران سماعت لاہور بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل حامد خان نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کا حوالہ دیا تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے، مرکزی سوال یہ ہے کیا سویڈن کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حامد خان بولے ملٹری کورٹ پہلی بار 1953 میں تشکیل دی گئی، لاہور میں ہنگامے ہوئے تو شہر کی حد تک مارشل لاء لگایا گیا، ان ہنگاموں کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹس بنی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ملک میں کب مارشل لاء لگا، اس کا ملٹری کورٹ کیس سے کیا تعلق، آئین میں مارشل لاء کی کوئی اجازت نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ مارشل لاء ماورائے آئین اقدام ہوتا ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ علی امین گنڈاپور آج بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش نہ ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی 25 مارچ تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے مجھے یہ کتاب بھجوائی 3 دن پہلے، یا تو گنڈاپور صاحب نے خود یہ کتاب نہیں پڑھی اور اگر پڑھی تو مجھے بھیج کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ بھول گئے، اسلام آباد کے اوپر جو 2 ناکام حملے کیے، وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حملے کیے، ان 2 فتوحات کا ذکر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر مجھے نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے مجھے 3 دن پہلے ایک کتاب بھجوائی، لگتا ہے علی امین گنڈاپور نے اس کتاب کو نہیں پڑھا۔ کتاب کے پہلے پیج پر کے پی حکومت نے میڈیا انگیجمنٹ کو اپنی کارکردگی ظاہر کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز کے دستک پروگرام کی نقل میں اختیار پورٹل بنایا گیا جس میں 40% لوگ رجسٹرڈ ہیں۔ دستک ایپ پر لاکھوں لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ کے پی میں تعلیم کارڈ پر اکتوبر میں میٹنگ ہوئی۔ پنجاب میں 30,000 بچوں کو اسکالرشپ دی جا چکی، طالب علموں کو اسکوٹیز اور لیپ ٹاپ مل رہے ہیں۔ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، حکومت نے 605 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو متبادل منصوبہ پیش کر دیا۔ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے عدالتوں میں ٹیکس مقدمات جلد نمٹائے جائیں گے۔
وزیر اعظم نے زیر سماعت کیسز میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس پاکستان نے بھی ٹیکس کیسز کی سماعت جلد کرانے کی درخواست منظور کر لی. سپریم کورٹ میں 10 مارچ کو سپر ٹیکس سے متعلق اہم سماعت ہوگی. ایف بی آر کو سپر ٹیکس کی مد میں 157 ارب حاصل ہو سکتے ہیں. سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے مسودے پر آئی ایم ایف سے مذاکرات آج ہوں گے. اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ستمبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا ڈرافٹ آئی ایم ایف کو دیا جائے گا. آئی ایم ایف کے مطالبے پر اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ڈیجیٹل پورٹل لانچ کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے عرب امارات کے 8 رکنی وفد کی ملاقات. وفد میں انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی یو اے ای اور الریا گروپ کے ارکان شامل تھے. انٹرنیشنل فری زون اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں. پاکستان میں متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں. وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف. کہا پاکستان خطے میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین مارکیٹ بن کر ابھر رہا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب روانہ. OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اجلاس میں اسرائیلی جارحیت سے پیدا شدہ صورتحال اور فلسطینیوں کی حالت زار پر غور کیا جائے گا. فلسطین میں انسانی بحران اور بے دخلی کی غیر قانونی تجاویز کے بعد کی صورتحال پر بھی مشاورت کی جائے گی. قیام پاکستان کے وقت بچھڑے 2 خاندانوں کی کرتارپور میں ملاقات. شیخ پورہ کے حاجی امین لدھیانہ سے آئے پھوپھیزاد بھائی سے 78 برس بعد ملے. دونوں خاندانوں نے کرتارپور راہداری کھولنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا. پاک بحریہ کے جہاز اسلط کی انڈونیشیا میں مشق کوموڈو 25 میں شرکت. ISPR کا کہنا ہے PNS اسلط نے دیگر جنگی جہازوں کے ساتھ باہمی تعاون اور بحری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. PNS اسلط کا کولمبو کا بھی دورہ. کمانڈنگ افسر نے کمانڈر ویسٹرن نیول ایریا اور دیگر فوجی حکام سے ملاقاتیں کی. PNS اسلط کا سری لنکا اور انڈونیشیا کا دورہ بحری تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا. اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنے گی اداکارہ زویا ناصر. باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادل مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان.